بیٹی ایک بوجھ۔ جاہلیت کے دور میں بیٹی پیدا ہوتے ہی اسے دفن کر دیا جاتا۔ اس زمانے میں بیٹی پیدا ہونا ایک عذاب سمجھا جاتا۔ کسی کو شرم کھا رہی تھی تو کسی کو ذمہ داری۔ بیٹی پیدا ہونا صرف ایک بوجھ اور بدقسمت سمجھا جاتا۔ یہ باتیں سنتے ہی روح کانپ اٹھتی ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ گزرا شہر عرب میں۔ ایک گھر میں پھول سی بچی پیدا ہوئی، پر باپ نے اسے اپنی ہی بے عزتی سمجھی۔ لوگ ہنستے تھے اس پر اور گالیاں دیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہی رواج تھا۔ نفرت تھی باپ کو اس بچی سے اور بہت بیزار تھا، لیکن اس کی بیوی کو بہت ہی پیار تھا۔ باپ سمجھتا تھا کہ اس نے میری ساری عزت کو مٹی میں ملا دی۔ اس معصوم سی بچی کو نہ کبھی باہوں میں جھلایا، نہ کبھی کندھوں پہ بٹھایا، نہ کبھی اسے سینے سے لگایا۔ چاہت ہی نہیں تھی اور محبت بھی نہیں تھی۔ معصوم تھی، وہ کرتی تھی محبت کے اشارے، اور اسی میں اس باپ نے کچھ سال گزارے۔ باپ سوچتا رہتا کہ کیوں نہ میں اسے مار ہی ڈالوں، کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک مرتبہ پالوں۔ ایک روز نکل آئے گھر سے یہ کہہ کر کہ میں لے جاؤں گا تمہیں اپنی نانی کے گھر۔ وہ خوش ہو گئی ننھی سی بچی، لیکن وہ کیا جانتی تھی اس ظالم دنیا کے ارادوں کو۔ انگلی پکڑ کر وہ میری چلنے لگی اور تتلی زبان سے وہ باتیں کرنے لگی۔ سناٹا تھا اور دھوپ کڑی تھی۔ ایک ریگستان تپتی زمین پر وہ کھڑی تھی۔ پھر باپ نے وہاں کھودنا شروع کر دی ایک قبر کی۔ یہ دیکھ کے گھبرا گئی وہ ننھی سی بچی، بولی کہ میرے پیارے بابا، یہ تو بتاؤ کون سی جگہ ہے، مجھے اتنا تو سمجھاؤ۔ کھودا ہے، گڈھا ہے کیوں؟ مجھے اس کا تو بتا دو، کس چیز کو دفنانا ہے۔ تھک ہار گیا جب باپ پسینے میں نہا کر، اس وقت پسینہ نکل آیا تھا باپ کے بدن سے۔ معصوم سی بچی کو ترس آ گیا اپنے بابا پر۔ ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایہ کیا اپنے باپ پر۔ وہ مدد کرنے لگی میری اور خود قبر کھودنے لگی اس کی، اور میرے کپڑوں میں لگی مٹی کو وہ خود صاف کرنے لگی۔ تیاری ہوئی تو قبر میں بچی کو اٹھایا۔ اس بچی پہ تھوڑا بھی رحم نہ آیا، زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا۔ ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، اے میرے بابا، اے میرے بابا، پر رحم نہ آیا اسے اس ننھی بچی پر۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بیٹی پیدا ہونے پر بہت ناخوش ہوتے ہیں اور ایک بوجھ کی طرح انہیں سمجھتے ہیں، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ لیکن الحمدللہ چند لوگ ایسے بھی ہیں جو خوش ہوتے ہیں اور بیٹی کو ایک برکت سمجھتے ہیں، ایک رحمت سمجھتے ہیں اور ایک انہیں عزت بھی مانتے ہیں۔ انڈیا کے پرانے کلچرز میں اگر ہم دیکھیں گے تو گاؤں میں بیٹی کو پرایا دھان بولا جاتا تھا۔ ان کی زندگی موسٹلی گھر کا کام، تیاری فر شادی اور عزت کی حفاظت پر فوکس رہتا تھا، اور کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ شادی اور گھر سنبھالنا ہی لڑکی کا اصلی فرض ہے۔ ویسے بھی لڑکی پڑھ لکھ کے کیا ہی کرے گی اور انہیں پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پڑھائی، خواب، یہ سب لڑکوں کے لیے ہے، لڑکیوں کے لیے نہیں۔ لڑکی کی پیدائش خوشی سے زیادہ فکر لے کر آتی تھی۔ سماج کی سوچ اتنی گہری تھی کہ ایک بیٹی کی زندگی اس کے پیدا ہوتے ہی ڈیسائیڈ کر دی جاتی۔ عزت سنبھالو، دہیج دے دو اور ایک دن سسرال روانہ کر دو، بس۔ اسی سوچ اور حقیقت کے بیچ ہر گھر کی بیٹی اپنی چھوٹی سی زندگی بنا کر جیتی ہے، کبھی ڈر میں، کبھی سپنے میں، کبھی چپ میں۔ لیکن غور کرنے والی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جس بیٹی کو لوگوں نے بدقسمت، بوجھ اور شرم سمجھا، اسلام نے اسے ایک بیٹی کو رحمت کا درجہ دیا۔ بیٹی کو ایک
گھر کی برکت کا درجہ دیا۔ بیٹی پر صبر اور محبت سے پالنے والے کو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی جس کو لوگ بوجھ سمجھتے تھے، اسلام نے اسے ایک رحمت کا درجہ دے دیا۔ اور اسلام نے کہا جو بیٹی کو اچھی تربیت دے، اس کی ذمہ داری اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اسلام آنے کے بعد ہی لڑکیوں کو وراثت میں حصہ ملا۔ اس سے پہلے لڑکیوں کا کوئی حق، کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے عورتوں کو ایک پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد ہی یہ وراثت کا حصہ دینا امپلیمنٹ میں آیا۔ آج بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر کہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے، ایسا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی مرضی پر یہ لوگ راضی نہیں رہتے۔ اور چند لوگوں کو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی سارا ہاسپٹل مٹھائی بانٹتے ہیں، مطلب انسان خوشی ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ کی رحمت، برکت، نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ بیٹی انہی کے گھر نصیب فرماتے ہیں جن سے وہ راضی رہتے ہیں، جن سے وہ خوش رہتے ہیں اور جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اور بیٹی کو پالنا ہر ایک کا بس کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جن کو وہ نصیب فرماتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بیٹی کو بیٹی سمجھے، کیونکہ یہ کوئی بوجھ، بدقسمت نہیں ہوتی، ایک بیٹی ہوتی ہے۔ اسلام نے بیٹی کو ایک درجہ دیا ہے، اپنی سوچ اور نظریے کو بدلیے۔ اسلام آنے کے بعد عرب سوسائٹی کی سوچ بھی بدل گئی، بیٹیوں کو شرم نہیں بلکہ شان سمجھنے لگے، اور لوگ بیٹیوں کو اللہ کی بڑی نعمت مان کر پالنے لگے۔ پوری سوسائٹی کا نظام بدل گیا، جاہلیت کا اندھیرا ختم ہو گیا اور رحمت کا نور چلا آیا۔ آخر میں کہوں گی کہ ایک بیٹی ہونے کا حق بھی ادا کرے۔ اگر ایک بیٹی ہو کر اپنے باپ اور بھائی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو معذرت کے ساتھ وہ رحمت بھی ہرگز نہیں بن سکتی۔ لڑکیوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لڑکیاں ہر فیلڈ میں کام کر سکتی ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ٹیچر ہو، بس ان کا انداز فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا اور ان کے اخلاق عائشہ رضی اللہ عنہا جیسے ہونا چاہیے۔ اس دنیا کی ہر ایک لڑکی شہزادی ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو کم مت سمجھو۔ اللہ نے ہر کسی کو ایک ٹیلنٹ دیا ہے، کوئی پڑھائی میں اچھا ہے تو کوئی اسپورٹس میں اچھا ہے تو کوئی اور کوکنگ میں۔ اللہ نے کسی کو صورت سے نوازا تو کسی کو سیرت سے نوازا، اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کم مت سمجھو۔ آج کل کا تو ماڈرن کا زمانہ ہے، ہر گھر کی لڑکی نکلتی ہے پڑھائی کے لیے، کوئی اسکول جاتی ہے تو کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، اور جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، بس تمہیں اپنے پردے کا خیال رکھنا اور حیا و شرم، نظروں اور نیت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ روزانہ اپنے آپ سے سوال کیا کرو کہ میں اپنی گول کی طرف جا رہی ہوں، کیا میں صحیح راستے پہ جا رہی ہوں یا کہیں بھٹک گئی ہوں؟ اگر تمہارے سارے سوال صحیح نکلے تو تم ایک صحیح راستے پر ہو اور کہیں بھٹک نہیں گئی ہو۔ یاد رکھو کہ جو وقت تمہارے پاس ہے وہ بہت قیمتی ہے، نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے اور نہ کوئی اسے بیچ سکتا ہے۔ اگر یہ وقت ایک بار چلا گیا تو دوبارہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا، اور تمہارے پاس ریگریٹ کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، وقت کی وقت پر قدر کیا کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ وقت دے پائے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ تمام بہنوں سے کہ اپنی لائف کو کسی بھی چیز میں ضائع نہ کریں، اور خاص کر اپنی سیلف ریسپیکٹ اور اپنی ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں، یہاں کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ اور اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ آپ کو ایک صحیح راستے پر چلائے اور ایک نیک انسان بنائے۔ آمین۔